جائے مولانا روم فرماتے ہیں گفتائے اللہ بود، اگرچہ اللہ کے بندے کی زبان سے نکل رہا ہو، لیکن اتنا کامل بندہ جس نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ رب کے راستے پہ قربان کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے منہ سے نکلے ہوئے جملے کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ اللہ ان کا ہوتا ہے جو پہلے اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہو، لوہا اگ نال لگے کہ اگ ہووے، لوہا اگ نال لگے کہ اگ ہووے، پھر کیوں نہ بندے وچ رب ہووے۔ انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ بنا؟ انہوں نے کہا جناب یہ تو اٹھ ہی نہیں رہے، جاؤ مالک کو بتاؤ، راج پرتھوی اس علاقے کا حکمران ہے جس کے وہ اونٹ تھے سینکڑوں کی تعداد میں، اس کے دربار میں گئے کہ جناب ایک فقیر آیا ہے، ایسے جملہ بولا گیا ہے اور ایسے اب اونٹوں کو اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھ نہیں رہے۔ اس نے کہا جس نے یہ جملہ بولا ہے اسی سے معافی مانگو۔ سارے آئے، حضرت خواجہ معین الدین حسن کی خدمت میں ہاتھ جوڑے، جناب معافی دے دیں، ہم نے آپ کی بے ادبی کی ہے۔ آپ خرامہ چلتے چلتے اونٹوں کے پاس ہے، فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، میں راضی ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کسی کے دماغ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے اس زمین کو اپنے ولیوں کی وراثت میں لکھ دیا ہے۔ یہ زمین، یہ وہ وراثت نہیں، یہ پٹواریوں والی وراثت نہیں ہے، یہ جو وراثت رب لکھتا ہے پھر یوں ہی ہوتا ہے کہ وہ حکم کر دیں تو زمین انہی کا کہنا مانتی ہے۔ زمین نے ان اونٹوں کو پکڑ لیا، جب آپ راضی ہوئے تو زمین نے چھوڑ دیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے اپنے نیک بندوں کو اس قسم کی کرامات عطا کر دیتا ہے تاکہ لوگ جیسے حضور کے معجزات کو دیکھتے تھے اور جو دل نرم ہوتے تھے وہ قبول کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے، ایسے ہی یہ مصطفیٰ کریم کے امتی اور حضور کے تابع فرمان اور سچے سچے غلام اندر بار سے مصطفیٰ کے جو ہو جاتے تھے، ان کے ذریعے سے بھی کرامات کا ظہور کر کے اسلام کی اشاعت تبلیغ اور اسلام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا گیا۔ ان کی کرامات کی وجہ سے المختصر یہ کہ یہ جو تھا نا راج پرتھوی، اس کی ماں ستارہ شناس تھی، ستارہ شناس تھی۔ اس نے ایک دن حساب لگا کے بیٹے کو کہا کہ کوئی فقیر آئے گا کچھ عرصے بعد، اس کو کہنا کچھ نہ، وگرنہ وہ تیرا علاقہ برباد کر دے گا۔ راج پرتھوی نے ان کو مانا نہیں، آپ وہاں سے اٹھے، انا ساگر ایک جگہ تھی وہاں پہ ڈیرا لگایا۔ راج پرتھوی نے وہاں پہ مختلف سینکڑوں مندر تھے اور ایک بڑا مندر تھا جو اس علاقے کے حکمران راج پرتھوی اور اس کے خاندان کی حاضری کے لیے وہ بڑا مندر مختص کیا گیا تھا راجہ محنت، محنت میم ہے لاہوری، رام دیو منہت اس کا نام تھا۔ تو اس کو بلایا، اس کو کہا، وہ جادوگر تھا، بہت بڑا سفلی علم رکھتا تھا، کہ یہ درویش آیا ہے، آہستہ آہستہ لوگ اس کی باتیں مان رہے ہیں، اس کا کوئی حل سوچو۔ وہ اپنے چیلوں کو لے کے وہاں آ گیا اور اپنے کرتب چلانے لگا۔ آپ کے چند ایک جو مرید ہوئے انہوں نے عرض کیا حضور وہ بڑا جادوگر ہے اور وہ جادو کے منتر پڑھ رہا، فرمایا جو مرضی پڑھنے دو اسے، یہ اللہ کا فقیر ہے، اسے اس کے منتر جنتر کچھ نہیں کہتے، اس کو جو کرنا ہے کرنے دو، ہے نا۔ رام دیو منہت نے جب یہ دیکھا کہ میرا تو ہر حربہ ناکام ہو رہا ہے تو وہ سامنے آیا۔ جب سامنے آیا تو اس کی نگاہ پڑی خواجہ معین الدین حسن کے چہرے پہ۔ اس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ اتنی نورانی شکل والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ آپ بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے۔ خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور
میں نے آپ کے چہرے کا دیدار کیا تو دل کے اندر سرشاری اور خوشی محسوس ہوئی۔ شادی کا مطلب ہوتا ہے خوشی۔ آپ نے نام بدلا، فرمایا چلو پڑھ لو کلمہ، آج سے تم شادی دیو ہو، آج سے تم شادی دیو ہو۔ اب یہ شکایتیں پہنچتی پہنچتی پرتھوی راج تک یہ بات بھی پہنچی بھی وہ جو سب سے بڑا ہمارا مذہبی لیڈر تھا وہ تو معین الدین حسن نے اپنا مرید بنا لیا ہے اور اس نے مذہب چینج کر لیا ہے، ان کا کوئی حل کیا جائے۔ اس نے کہا انا ساگر جو ہے نا یہ بہت بڑی جھیل کا نام تھا، تو اس نے کہا اس کے راج پرتھوی جو تھا نا اس کے چیلوں نے کہا کہ اس پہ نا پانی بند کر دو تاکہ یہ فقیر یہاں سے اٹھ جائے، جب پانی نہیں ملے گا چلا جائے گا۔ اس نے پانی بند کر دیا، وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ یہ بھی امام حسین کے بیٹے تھے نا، ماں کی طرف سے امام حسن کے بیٹے تھے نا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پانی کہاں سے پیو گے؟ آپ نے اسی شادی دیو کو بلایا، فرمایا جاؤ یہ کاسا لے جاؤ، یہ برتن یہ ڈول لے جاؤ اور اس انا ساگر کے سامنے کھڑے ہو کے کہو اس پانی کو کہ تجھے معین الدین نے بلایا ہے۔ اب یہ سب نے لکھا کہ جب وہ ڈول لے کے انا ساگر کے سامنے گیا شادی دیو اور خواجہ معین الدین حسن آپ کا پیغام پہنچایا تو سارا پانی لپٹ کے سمٹ کے اس کے ڈول میں آ گیا اور پیچھے شے کوئی نہ بچی۔ وہ ڈول لے کے جناب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اب یہ ذہن تھوڑا سا یہاں پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا ذہن پریشان نہ کرو، میدان کربلا دیکھو۔ میدان کربلا میں علی اصغر پیاسا شہید ہو گیا، علی اکبر پیاسا شہید ہو گیا، عباس کے بازو کٹے گئے۔ اگر حسین ایک اشارہ کرتا دریائے فرات حسین کے قدموں میں آ کے بہنا شروع کر دیتا، لیکن وہاں پانی مانگنا نہیں تھا، وہاں پہ حسین کے صبر کا امتحان تھا۔ وہ کربلا سوال تھا، انا ساگر حسین کے 13ویں پتر کی طرف سے جواب تھا۔ میدان کربلا کا پانی بند ہونا سوال ہے، اور حسین کا 13واں پتر، علی کا 14واں پتر، حسین کے 13ویں پتر کی طرف سے پورے انا ساگر کا پانی ان کے ڈول میں آ جانا یہ جواب ہے کہ اگر حسین کا 13ویں پتر کو رب اتنی کرامت دے سکتا ہے، اگر حسین چاہتا، حسین پانی چاہتا نہیں تھا، حسین نے صبر کی انتہا دکھانی تھی۔ اگر حسین پانی چاہتے، علی اصغر پانی چاہتے تو یہ زمزم پیتے ہو نا بھلا؟ یہ کہاں سے آیا؟ اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی سے رب نے چشمہ جاری کیا نا، کیوں کیا؟ وہ پیاسا جو تھا، وہ صفا مروہ کے ساتھ چکر جو لگاتے ہو وہ ماں تڑپ کے لگا رہی تھی نا، تو وہ رب کائنات اگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے 12 چشمے، قرآن کہتا ہے فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی نسبت سے 12 چشمے دے دے، اور اسماعیل ذبیح اللہ ایڑی رگڑیں تو چشمہ زمزم ابھی تک جاری ہے۔ تو وہی پانی کربلا میں علی اصغر کے پاؤں کو چھوتا، لیکن وہاں پانی دکھانا، کرامت دکھانا، یہ کرامت پانی والی دکھانا مقصد نہیں تھا، وہاں حسین کے صبر کو آزمانا مقصد تھا۔ اور یہاں اتنے تک راج پرتھوی کے سخت دل اور ان کی پوری فوج اور سارا علاقہ، اتنے تک انہوں نے نرم نہیں ہونا تھا جتنے تک وہاں صبر کی کرامت دکھائی، اور یہاں حسین کے 13ویں پتر نے پانی بلا کے کرامت دکھا دی۔ اگر خواجہ معین الدین یہ سارا کچھ نہ کرتے اور اتنی محنت سے جیسے آئے یہاں پہ یہ نہ کرتے تو جناب اس زمانے میں کسی گاؤں شہر قصبے قریے میں اذان کی آواز نہیں گونجتی تھی، مسلمان نہیں تھے۔ اگر ہم آج مسلمان ہیں، اگر پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، اس کی پہلی اینٹ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے رکھی تھی۔